بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا پروگرام پھر ہم اسی درخواست کا شروع کر رہے ہیں کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور پروگرام کا موضوع جو ہے وہ آج یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اور بات ایٹمی اسلحے تک پہنچتی ہے تو کتنی تباہی ہوگی۔ یہ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ بہت بہت خطرناک چیز ہے، ہمیں اس طرف نہیں جانا۔ تاہم جس قسم کا ماحول چل رہا ہے، جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں میڈیا پر اور سرکاری ذرائع پر، خاص طور پہ بھارت میں جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ختم کر دو پاکستان کو، تباہ کر دو، اس کا وجود مٹا دو، اس قسم کی باتیں جو ہو رہی ہیں وہ بہت افسوسناک ہیں، اور صرف میڈیا پہ نہیں ہو رہی جس نے بہت نقصان کیا ہے، بہت غلط میسج پہنچایا ہے، بلکہ ذمہ دار لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے منسٹر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ افسوسناک بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ دو ممالک جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں وہ لڑائی آپس میں افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اس میں جیتنے ہارنے کا سوال ہی نہیں ہے، دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ کون زیادہ تباہ ہوگا، کون کم ہوگا، صرف اتنا سوال ہے۔ بعد میں کیا بچے گا کچھ کو نہیں پتا۔ اگر نیوکلیر بام چلتے ہیں تو ان کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ ملٹری انسٹالیشن تو نہیں ہوں گی۔ ملٹری انسٹالیشن کے آپ کو نیوکلیر بام نہیں چاہیے۔ نیوکلیر بام جو ہے وہ کثیر تعداد میں لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے ہے۔ پانی، ہوا، سڑکیں، ہسپتال، اسکول، کالج، درخت، کھیت، ان سب کو برباد کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایٹم بام جب چلتا ہے تو وہ سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ وہ کوئی ایک گولی نہیں ہوتی کہ ایک فرد کو لگے یا دو کو لگے، یا کوئی ایسا بام نہیں ہوتا کہ جو 10-20 لوگوں کو، 50 لوگوں کو، 2-4 عمارتوں کو تباہ کر دے۔ اس کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں جو میس مرڈر آرگنائزیشن، جو ہتھیار تھے، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، اس وقت ایٹم بم تو نہیں تھا لیکن نرو گیسز وغیرہ تھی۔ اس وقت جنگوں میں گیس استعمال کرنا جائز سمجھا جاتا تھا، اور وہ جنگ تھی بھی صرف یورپ میں۔ اس کو کہتے ورلڈ وار ہے لیکن ایکچولی ورلڈ وار نہیں تھی، وہ بس یورپ کی جنگ تھی۔ امریکہ بہت بعد میں اس کے شامل ہوا تھا، وہ بھی جب جنگ آلموسٹ ختم ہو رہی تھی۔ تو اس میں مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 22 ملین بتائی جاتی ہے۔ بلکہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو بتائی جاتی ہے وہ 15 سے 22 ملین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 ملین لوگوں کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ گن سکیں کتنے لوگ مارے گئے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت آبادی بہت کم تھی دنیا کی، شہر چھوٹے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں 60 ملین کے قریب لوگ مارے گئے، اور اس میں بھی جو اندازہ ہے کہ 35 سے 60 ملین مارے گئے۔ تو 35 سے 60 کے بیچ میں جتنے ملین ہیں ان کو کاؤنٹ کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ جتنے لوگ مارے جائیں گے ان کا کوئی گننے والا نہیں ہوگا، ان کو گننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ان کے لاشوں کو ٹھکانے لگانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس لیے جب بھی بات ہوتی ہے کہ
ہم ایٹم بم چلائیں گے، تو ایٹم چلانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کی جو ہے وہ فوج پہ چلائیں گے. وہ یہ ہوتا کہ ہم آپ کا جو شہر ہیں بڑے، وہ کراچی ہو یا بامبے ہو یا لاہور ہو یا دلی ہو یا کلکتہ ہو یا فیصل آباد ہو، ہم ان کو نشانہ بنائیں گے. ناگاساکی اور ہیروشیما پہ ایٹم بم گرائے گئے تھے دوسری جنگ عظیم کے آخر میں، اور وہ جو ایٹم بم تھے وہ بہت چھوٹے تھے. اس کے باوجود 1,40,000 لوگ جو تھے وہ ہیروشیما میں مارے گئے تھے. 1,40,000. اور کچھ 70,000 جو ہیں وہ ناگاساکی میں مارے گئے تھے. اور بعد میں جو لوگ ان سے ریڈیشن سے، تابکاری سے، جو کینسر کے مریض ہو کے مرے، جو بیمار ہو کے مرے، ان کے تعداد میں شامل نہیں ہیں. تو یہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو ہیں وہ پھر وہی کہ بیماریاں پھیلتی ہیں ریڈیشن کی وجہ سے. جب پانی پینے کے قابل نہیں رہے گا، جب فصلیں اگانے کے قابل نہیں رہیں گی، تو کتنے لوگ مریں گے اور کتنے لوگ کہاں جائیں گے؟ لوگ کدھر جائیں گے جب کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پینے کو کچھ نہیں ہوگا؟ ایک علاقہ جو ہے کوئی 20 میل کا، 30 میل کا، 50 میل کا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ کوئی پرندہ ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی زیرو ہوگا وہاں پر. اور اس کے ارد گرد جو علاقہ ہے وہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا. جہاں لوگ تو زندہ ہوں گے لیکن وہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں سے ہوا جو چلے گی وہ اس علاقے کو تباہ کرے گی، ان لوگوں کو بیمار کرے گی، ان فصلوں کو تباہ کرے گی. تو لوگ کہاں جائیں گے؟ اور یہ ایک طرفہ نہیں ہوگا. اگر پاکستان ایٹم بم استعمال کرے گا تو ہندوستان بھی کرے گا، ہندوستان کرے گا تو پاکستان بھی کرے گا. تو یہ بالکل وہ جو لفظ کوائن کیا گیا تھا، میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن، MAD، میڈ، وہ بالکل ہم پہ لاگو آتا ہے. ہمیں وہ پاگل پن تک نہیں جانا ہے. معیشت تباہ ہو جائے گی دونوں مالک کی. ابھی تو کہتے ہیں 10 سال پیچھے چلے گی، 20 سال، پھر وہ 50 سال، 100 سال پیچھے چلے جائیں گے. اور پھر اس کے جو ہیں وہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں، ہندوستان کی حد تک نہیں، اس کے جو نتائج ہیں وہ دنیا بھر میں ہوں گے. وہ نیوکلیر سپلائز کے سلسلے میں، نیوکلیر بام کے بارے میں پوری دنیا میں جو ہے وہ تبدیلیاں آئیں گی. پروڈکشن کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں، انفراسٹرکچر کے بارے میں، انڈسٹری کے بارے میں، تمام چیزیں جو ہیں وہ ان پہ حرف آئے گا. اور اکنامک جو معیشت ہے، وہ زراعت جو ہے وہ بالکل بیٹھ جائے گی. اس علاقے میں تو بالکل بیٹھ جائے گی، اور باقی علاقہ جو ہے دنیا میں، وہاں پر بھی ان کا اثر، ان پہ بڑا گہرا اثر پڑے گا. اور اگر یہاں سے بھی بات آگے بڑھتی ہے اور نیوکلیر بم بہت زیادہ استعمال ہو جاتے ہیں، تو پھر جسے کہتے ہیں نیوکلیر ونٹر. نیوکلیر ونٹر یہ ہے کہ اتنے زیادہ ایٹم بم گرائے گئے اور ان سے تابکاری اثرات، ان سے ڈسٹ جو اٹھی وہ فضا میں اوپر تک گئی، اور اس نے پورے علاقے کو، اور بلکہ اس خطۂ ارض کے بہت بڑے حصے کو گھیر لیا. سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ رہی. سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی تو زراعت کہاں ہوگی؟ درخت کہاں رہیں گے؟ پرندے کہاں رہیں گے؟ انسان کہاں رہیں گے؟ تو اس لیے آج کا پروگرام جو ہے وہ صرف اور صرف یہ کہنے کے لیے ہے کہ اپنے لیے
اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے سوچئے اور یہ ایٹم کھیلنا چھوڑ دیں. یہ کھیل نہیں ہے، یہ موت کا کھیل ہے، اور موت بھی وسیع پیمانے پر. تو اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے، اس سے پیچھے ہٹ جائیے. آج کچھ امید پیدا ہوئی ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان اور ہندوستان دونوں سے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ بیٹھ کر آپس میں مسئلہ کو سلجھ کریں اور لڑائی کی طرف مت جائیں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے آرڈر کیا ہے دونوں کو کہ سیدھے ہو جاؤ. اب یہ لائٹر وین میں ہے بات، لیکن امریکہ نے اگر یہ بات کھل کے کہی ہے تو اس کا وزن کافی ہے. تو امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس دوران جو زیادہ ذمہ داری ہے وہ سیاسی رہنماؤں پہ ہے، اوپینین لیڈرز پہ ہے، علماء پہ ہے، انٹلیکچوئلز پہ ہے، صحافیوں پہ ہے، میڈیا پر ہے کہ اس بات کو لڑائی کی طرف مت لے کے جائیں، اس بات کو سلجھانے کی طرف لے کے جائیں. اس کو الجھانے سے صرف نقصان ہوگا. اس کے لیے سول سوسائٹی جو ہے اس کو موو ہونا ہوگا. یہ جنگوازم جو ہے، یہ لڑائی کر دو، مار دو، ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اس کا وقت اب نہیں ہے. وہ ہتھیار نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، بندوق نہیں ہے کہ ہم بڑے بہادری سے نکلیں گے اور نعرے مارتے ہوئے جو ہے دشمن پہ حملہ کر دیں گے. وہ بات ہی نہیں ہے. الیکٹرانک وارفیئر ہے. الیکٹرانک وارفیئر میں آپ کے ہوائی جہاز بھی ہیں، وہ اے آئی سی سے اور کمپیوٹر سے چلتے ہیں. تو اس لیے سب کی ذمہ داری ہے کہ اس سے پیچھے ہٹیں. اور یہ اپیل سب کو کریں کہ نیوکلیر کھیلنا چھوڑ دیں اور امن سے رہنا سیکھیں. دونوں ممالک امن سے رہنا سیکھیں، اپنے لوگوں کو فلاح کی طرف توجہ کریں، اپنے لوگوں کی بھلائی کا سوچیں. یہ فتح، ایک دوسرے کو فتح کرنے والا جو ہے، یہ بات پرانی ہو چکی ہے. اب یہ فتح کرنے والا زمانہ گزر گیا، اب نہیں ہو سکتا. جب خاص طور پہ جب دونوں طاقتیں جو ہیں ان کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہوں. تو بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس درخواست کے ساتھ کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے کمنٹس دیجئے. بہت شکریہ. خدا حافظ.